الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور عالیشان اور فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار فیصل مسجد کے بعد دوسری سرکاری مسجد خوبصورت جگہ پر عبادت کرنے سے عبادت بھی بہترین ذوق کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام سہراب برکت ہے۔ فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں۔ ماربلز، خوبصورت ماربلز، فید ماربل سے چنی ہوئی یہ مسجد اسلام آباد کی سرکاری دوسری بڑی مسجد ہے جہاں پر ایک وقت میں 10,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے اس قدر پرسکون اور خوبصورت یہ شاہکار ہے فن تعمیر کا کہ یہاں پر تراشے ہوئے خوبصورت ماربلز خدا کریم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایک ایسی فضا ہے جہاں پر ہر سوں اور ہر طرف سکون محسوس ہوتا ہے۔ خاص بات کیا ہے اس مسجد کی؟ خاص بات یہ ہے کہ ایک تو 10,000 سے زائد جو نمازی ہیں وہ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں ڈائریکٹ مولانا صاحب کے ساتھ آپ اس مسجد کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، ڈائریکٹ ان کے ساتھ ایک انٹریکشن محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ پلرز بالکل نہیں ہیں، اور جو فرسٹ فلور ہے وہاں سے بھی آپ کا ڈائریکٹ آپ کو مولوی صاحب اپنے سامنے محسوس ہوں گے۔ بیسمنٹ کا جو ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا، وہ تھوڑی سی سائڈ پر ہے، تو اس کا یہ انہوں نے حل نکالا ہے کہ وہاں پر یہ بڑی بڑی سکرینز لگا دیں گے تاکہ لوگ براہ راست مولانا صاحب کو دیکھ سکیں، ان کا خطبہ سن سکیں۔ خواتین کے لیے بالکل الگ سائڈ پر ایک پورشن بنایا گیا ہے۔ 43 کروڑ روپے اس پر خرچ کیے گئے ہیں اس فن شاہکار میں، اس خوبصورتی میں، اور ایک ایسی مسجد بنائی گئی ہے جس کی خوبصورتی آنکھوں میں بڑی مشکل سے بھاتی ہے۔ بڑا ایک خوبصورت جگہ ہے۔ آج اس مسجد کی آپ کو سیر کرواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس مسجد کے خطیب سے بھی آپ کو متعارف کرواتے ہیں، اور ان سے جانتے ہیں مزید اس جو مسجد ہے اس کی تعمیر پر مزید کیا آگے کے پلانز ہیں، اور اس کی مزید اہم اور خاص باتیں کیا ہیں۔ اس وقت میرے عقب میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت ممبر ہے، قاری عبدالوحید صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ اس مسجد کے خطیب ہیں، اور ان کی زیر نگرانی یہ خوبصورتی کا ایک شاہکار تعمیر کیا گیا ہے۔ قاری صاحب کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت یہ مسجد آپ لوگوں نے تعمیر کی، کتنے عرصے میں یہ تعمیر کی؟ 2017 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، 2 سال میں اس نے کمپلیٹ ہونا تھا۔ چونکہ ریڈ زون ایریا میں تھی یہ مسجد، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اسی ٹینور کے درمیان گورنمنٹ چینج ہوئی، تو فنڈز کے ایشو تھے، 2 سال کے اندر یہ کمپلیٹ نہ ہو سکی، 4 سال میں یہ مسجد کمپلیٹ ہوئی ہے۔ مزید ابھی تھوڑے بہت کام باقی ہیں، لیکن نماز جمعہ اور نمازیں ہم نے شروع کر دی، ساتھ ساتھ کام بھی کمپلیٹ ہوتے رہیں گے۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اور عالیشان اور فن تعمیر کا ایک خوبصورت شاہکار یہاں فیڈرل سیکریٹریٹ میں اسلام آباد میں فیصل مسجد کے بعد دوسری سرکاری مسجد، جو نمازی حضرات کے لیے، بہترین ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورتی کے مظاہر پیش کر رہی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے والا اس بات کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک خوبصورت مقام پہ آیا ہوں، اور خوبصورت جگہ پر عبادت کرنے سے عبادت بھی بہترین ذوق کے ساتھ ادا کی جاتی ہے جی۔ اور اب یقین کیجئے جب ان سفید ماربلز پر چلتے ہوئے آپ آتے ہیں، سرخ کارپیٹ یہاں پہ بچھا دیا گیا ہے، تو انسان پر ایک سحر طاری ہوتا ہے، اور بے ساختہ منہ سے خدا کی تعریف کے جملے نکل آتے ہیں، اور ان کی تعریف کا ذکر کا دل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قاری صاحب پہلا جمعہ بھی آپ نے پڑھایا، شیخ رشید احمد جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ کیا فیلنگ تھی، کیا جذبات تھے جب 10,000 لوگ کے قریب لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے اور اسلام آباد کی دوسری عظیم عالیشان مسجد میں آپ خطبہ دے رہے تھے؟ جب ہمارا یہاں پہ افتتاحی پروگرام تھا نماز جمعہ کے وقت، اور انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب تشریف لائے، یقین جانیے لوگوں کے ایمان کے ایسے جذبات تھے، لوگ مسجد کی طرف اذان کے بعد یوں دوڑ رہے تھے کہ قرآن میں جو حقیقی معنوں میں جو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نجات کی طرف، یقین جانیے لوگ دوڑ رہے تھے۔ تو ان الفاظ کا ترجمہ سمجھ آیا کہ مسلمان کیسے یہ یقین رکھتے ہیں کہ کامیابی ہمیں کہاں ملنی ہے۔
کامرانی ہمیں کہاں ملنی ہے. یوں جوک در جوک لوگوں کا مسجد میں محبت کے ساتھ آ کر دیکھنا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایمان والوں کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. ویسے تو شاعر نے یہ کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. لیکن اس شاعر کے اس شعر کو فیڈرل سیکریٹریٹ کے ملازمین نے یہاں خوشی کے ساتھ آ کر رد کر دیا کہ ریاست مدینہ کا نام اور دم بھرنے والوں نے جب ریاست مدینہ کی ایک عملی مثال پیش کی کہ یوں ہم مساجد بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، تو ریاست نے جس طرح اپنی ذمہ داری پوری کی، اسی طریقے سے فیڈرل سیکریٹریٹ کے ملازمین نے مسجد میں آ کر اللہ جل شانہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ پورا کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی کہ ہم یوں عبادت کے لیے یہاں پر حاضر ہوں گے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے. قاری صاحب ابھی تک اس مسجد میں تقریباً 43 کروڑ لگ چکے ہیں. قاری صاحب کا یہ تخمینہ لگا رہے ہیں کہ کم از کم 7 کروڑ مزید اس پر لگیں گے. اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا جائے گا. یہ سارے جو پیسے ہیں یہ پی ایس ڈی پی سے آئیں؟ یہ پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ ہے اور گزشتہ گورنمنٹ میں اس کی اپروول ہوئی اور ایکنک سے اپروو شدہ یہ پروجیکٹ ہے. سی ڈی اے اس کو کر رہا ہے کلائنٹ کے طور پہ اور پی پیک جو ہے ایز اے کنسلٹنٹ یہاں پہ کام کر رہا ہے. 4 لوگ، 4 میں سے ایک آپ امام ہیں اور باقی 3؟ میں امام خطیب ہوں، میرے ساتھ ایک مؤذن ہے، ایک خادم، 2 خادم موجود ہیں یہاں مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے. جی صفائی ستھرائی ظاہر ہے روزانہ ہوتی ہوگی، لیکن یہ بہت بڑا ایک انفراسٹرکچر ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر دن میں 1 بار ہوتی ہے یا 2 بار؟ روزانہ ہر نماز کے وقت یہاں کے جو سٹاف کے لوگ ہیں مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں. مزید سٹاف کی ہمیں یہاں ضرورت ہے. پروجیکٹ ہینڈ ٹیکنگ کے بعد سی ڈی اے نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ مسجد کو مینٹین کرنے کے لیے ہم مزید سٹاف بھی رکھ لیں گے. جی آخری سوال آپ سے، اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا صرف سیکریٹریٹ کے لوگ یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں یا سیکریٹریٹ کے باہر سے بھی لوگ آ کے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ یہ ریڈ زون ایریا ہے اور یہاں پہ پبلک انٹری تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جمعے کے دن آنے والے نمازیوں کو یہاں کے سیکیورٹی والے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں. اگر وہ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے یہاں اجازت ہوگی اور وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ قاری صاحب. آپ اس وقت قاری صاحب سے مزید بات کرنی تھی لیکن خدا کی طرف سے حکم آ گیا ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اللہ اکبر اللہ پہلے کافی چھوٹی مسجد یہاں پہ ہوا کرتی تھی، تو اب کافی کھلی جگہ ہے، کافی زیادہ لوگ آ سکتے ہیں. کیسا فیل کرتے ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے کہ نمازی ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں بڑے ایزی ہو کے. پہلے پرابلم یہ تھی کہ مسجد چھوٹی تھی تو لوگوں کے لیے پرابلم تھی، جگہ نہیں ملتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بڑے ایزی ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور بہت سکون ملتا ہے اس مسجد میں. نہیں، یہ بڑی زبردست بات ہے. قاری صاحب پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی نماز ادا کروا کر آئیں. تو قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے بالکل الگ سائڈ پر آپ نے جو جگہ رکھی ہے، تو خواتین کب شامل ہو سکتی ہیں؟ ہر نماز میں شامل ہو سکتی ہیں یا صرف جمعہ والے دن آ سکتی ہیں؟ نماز کے لیے خواتین کا پورشن الگ سے موجود ہے اور انتظام بھی موجود ہے. الگ سے ان کا وضو خانہ ہے، الگ سے ان کے لیے رستہ ہے. چاہے وہ زور کی نماز میں ہے، عصر کی نماز میں، آفس ٹائمنگ میں تو خواتین ادھر ہی ہوتی ہیں. زور کی نماز میں بھی تشریف لا سکتی ہیں، عصر کی نماز میں بھی تشریف لا سکتی ہیں. خصوصاً جمعے کے دن ہم ان کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا بھی اور سیکیورٹی کا بھی خصوصی انتظام کرتے ہیں تاکہ خواتین کو کسی حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمارے یہاں ظہر کی نماز میں نمازی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور نماز جمعہ پہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. ہر طبقہ فکر کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اس عظیم شاہکار کی تعریف کرتے ہیں. یہاں پر احساس ہوتا ہے کہ خدا کتنی بڑی اور کتنی خوبصورت ذات ہے اور اس کی محبت میں، اس کے محبت کے اظہار میں جتنے الفاظ کہیں جائیں وہ کم ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.